میرے ایجنٹوں نے جب وہاں رابطہ کیا تو معلوم ہوا کہ ایسا غلطی سے ہوا ہے۔ کنٹینر واپس میرے ایجنٹوں کے حوالے کر دیا گیا تھا، جنہوں نے یہ کنٹینر واپس کاٹلی روانہ کر دیا۔ کاٹلی میں میرے ایجنٹوں نے جب اسے وصول کیا تو انہیں محسوس ہوا کہ کنٹینر میں ایک طرف بہت سے سوراخ موجود ہیں۔ انہوں نے کنٹینر کو کھولا تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ کنٹینر میں بھیجی گئی مشینوں کی بجائے ایک پاکستانی کی لاش تھی، اور اس کے گرد اس طرح کلپنگ کی گئی تھی کہ جیسے اس آدمی کو اس کنٹینر میں بے ہوش کر کے باقاعدہ کلپ کیا گیا ہے، اور اسے گرنے اور الٹنے پلٹنے سے بچانے کے لیے اس کے جسم کے گرد باقاعدہ کلپنگ کی گئی ہے۔ کنٹینر میں عین اس جگہ پر سوراخ تھے جہاں اس لاش کا چہرہ تھا۔ میرے ایجنٹوں نے وہاں کی پولیس کو اطلاع دی تو پولیس نے کنٹینر کو اپنی تحویل میں لے لیا۔ اس لاش کو کنٹینر سے نکال کر جب پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوایا گیا تب پتہ چلا کہ یہ شخص سانس گھٹ جانے پر ہلاک ہوا ہے، اور لاش دراصل کسی یورپی شخص کی ہے جس پر میک اپ کر کے اسے ایشیائی بنایا گیا تھا۔ پولیس کو اس لاش کی تلاشی کے دوران کوٹ کی ایک خفیہ جیب سے ایک پتلی سی ڈائری ملی۔ اس ڈائری پر ڈاکٹر غازی لکھا ہوا تھا اور پتے کی جگہ صرف پاکیزہ کے دارالحکومت کا نام درج تھا۔ اس ڈائری میں اعداد وغیرہ درج تھے اور کچھ درج نہیں تھا۔ ان اعداد کو جب چیک کرایا گیا تو معلوم ہوا کہ یہ اعداد دراصل ہلائی سائنس کے کلیے ہیں۔ اس سے وہاں کی پولیس نے اندازہ لگایا کہ اصل آدمی ڈاکٹر غازی کو پاکیزہ سے اس کنٹینر میں لایا گیا ہے، اور پھر دھوکہ دینے کے لیے ڈاکٹر غازی کی جگہ کسی یورپی کی لاش کو ڈاکٹر غازی کا لباس پہنا کر اور میک اپ کر کے کنٹینر میں بند کر کے واپس کر دیا گیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے پاکیزہ سے رابطہ کیا، لیکن یہاں سے انہیں کسی ڈاکٹر غازی کا پتہ نہیں چل سکا۔ یہاں کی وزارت سائنس نے جواب دیا ہے کہ ڈاکٹر غازی نام کا کوئی سائنسدان نہیں ہے۔ مجھے بتایا گیا اب یہ کس وہاں سے یہاں بھجوایا جا رہا ہے تاکہ یہاں کی پولیس اس سلسلے میں انکوائری کرے۔ مجھے جب یہ اطلاع ملی تو میں نے اس فرم سے رابطہ کیا جس کے ذریعے یہ کنٹینر بھجوایا گیا تھا، تو میں یہ معلوم کر کے حیران رہ گیا کہ فرم کے 4 آدمی ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں ہلاک ہو گئے ہیں، اور یہ چاروں وہی تھے جو اس فیلڈ میں کام کرتے تھے۔ اس سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ کوئی گہری سازش ہوئی ہے، اور میں یہ بات سینٹرل انٹیلیجنس تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ سیٹھ ارشاد نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، آپ کا مال بھیجنے کا کیا طریقہ کار ہے؟ کیا آپ کے آدمی خود مال لے کر کنٹینروں میں بک کرواتے ہیں یا کوئی دوسرا طریقہ ہے؟ عمران نے اس پر سنجیدہ لہجے میں پوچھا، کیونکہ اسے بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ معاملہ بے حد سیریس ہے۔ کسی سائنسدان کو پاکیزہ سے اس انداز میں اسمگل کیا گیا ہے؟ ہمارا طریقہ کار عام سا ہے جیسے سب بزنس اداروں کا ہے۔ ہم مال کا سودا کرتے ہیں، پھر پیکنگ اور ڈیلیوری فرم کو فون پر اطلاع کر دیتے ہیں۔ وہ مطلوبہ مال کی ڈیلیوری لیتے ہیں اور اسے پیک کر کے باہر بھجوا دیتے ہیں۔ وہاں ہمارے کلیئرنگ ایجنٹ اسے وصول کر لیتے ہیں اور مطلوبہ پارٹی کو پہنچا دیتے ہیں۔ سیٹھ ارشاد نے بتایا، کس فرم نے اس بار پیکنگ کی تھی اور مال بھجوایا تھا؟ عمران نے کہا، کرانس کلیئرنگ اینڈ فارورڈنگ ایجنسی مشہور اور بڑی فرم ہے، اور ہمارا ان سے طویل عرصے سے رابطہ ہے۔ پہلے کبھی شکایت نہیں ہوئی، سیٹھ ارشاد نے جواب دیا۔ اوکے ٹھیک ہے، آپ بے فکر رہیں، آپ کی بات انتہائی سنجیدگی سے انٹیلیجنس تک پہنچ جائے گی، عمران نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ بے حد شکریہ، اب مجھے اطمینان ہو گیا ہے، سیٹھ ارشاد نے بھی اٹھتے ہوئے کہا۔ 1,54,615 روپے دے دیں، عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا تو سیٹھ ارشاد بے اختیار چونک پڑا۔ اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ جی کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ سیٹھ ارشاد نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، آپ نے پورا پون گھنٹہ خریدا ہے، اسی لیے میں نے بھی تھوک بھاؤ لگایا ہے۔ اگر پرچون لگاتا تو رقم اس سے بھی زیادہ بن جاتی، عمران نے اسی طرح سنجیدہ لہجے میں کہا تو سیٹھ ارشاد بے اختیار ہنس پڑا۔ آپ واقعی دلچسپ مذاق کر رہے ہیں، سیٹھ ارشاد نے ہنستے ہوئے کہا۔ یہ مذاق نہیں ہے جناب سیٹھ صاحب، کاروبار میں آپ نے مجھے درمیان میں ڈال کر دراصل اپنی فوری گرفتاری بچائی ہے اور میرا پون گھنٹہ ضائع کیا ہے، اس لیے یہ رقم تو آپ کو دینی ہی ہوگی۔ عمران کا لہجہ اور زیادہ سنجیدہ ہو گیا تو سیٹھ ارشاد حیرت بھری نظروں سے عمران کو دیکھنے لگا۔ آئی ایم سوری، لیکن سیٹھ ارشاد ظاہر ہے اتنی آسانی سے کہاں اتنی بھاری رقم دے سکتا تھا۔ اوکے، اب جب تک آپ رقم نہیں دیں گے وقت کا میٹر چلتا رہے گا، اور ہو سکتا ہے کہ جب دینے پر آمادہ ہوں تو آپ کا کاروبار اور سارے اثاثے نیلام کر کے بھی رقم پوری نہ کر سکے۔ اب بھی 5 منٹ مزید ہو گئے ہیں اور اب ان 5 منٹوں کی بھی رقم آپ کو دینا پڑے گی، عمران نے کہا۔ او آپ یہی رقم لے لیں، کوئی بات نہیں، میں دے دیتا ہوں۔ بہرحال یہ میری زندگی کا پہلا تجربہ ہے کہ میں نے کسی سے اتنا مہنگا وقت خریدا ہے، سیٹھ ارشاد نے جلدی سے جیب سے چیک بک نکالتے ہوئے کہا تو عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ سیٹھ ارشاد پر دھمکی کا اثر ہو گیا ہے، اور وہ یقیناً اسی لیے آمادہ ہوا ہوگا کہ اسے خیال آ گیا ہوگا کہ عمران سپرنٹینڈنٹ فیاض کا دوست ہے اور سر عبدالرحمان کا لڑکا ہے، اسی لیے کہیں وہ اسے کسی الٹے چکر میں نہ پھنسا دے۔ چیک میرے نام نہیں، آل صحت حیراتی ہسپتال کے نام لکھ دیں، آج کا پورا دن اسی ہسپتال کے لیے وقف ہے، وہاں غریبوں کا علاج مفت ہوتا ہے اور انہیں رقم کی ضرورت پڑتی رہتی ہے، عمران نے کہا تو سیٹھ ارشاد بے اختیار چونک پڑا۔ یہ بات ہے، ٹھیک ہے، اب میں 1.5 لاکھ کا نہیں بلکہ 3 لاکھ کا چیک لکھوں گا، میں ابھی اسی وقت انہیں دینا چاہتا ہوں، سیٹھ ارشاد نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوکے، اگر ایسی بات ہے تو پھر آپ خود ہی چیک وہاں پہنچا دیں، میں ان سے فون پر بات کر لوں گا، خدا حافظ، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور تیزی سے مڑ کر پارکنگ کی طرف بڑھتا چلا گیا۔
اب اس نے فیشن شو میں شرکت کا فیصلہ بدل دیا تھا۔ وہ اب اس سلسلے میں تیزی سے کام کرنا چاہتا تھا، چنانچہ پارکنگ سے کار لے کر وہ تیزی سے دانش منزل کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ کرسی پر بیٹھا ہوا دھیڑ عمر آدمی بڑی حیرت بھری نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ وہ کبھی اپنے آپ کو دیکھتا تھا، کبھی اپنے لباس کو اور کبھی کمرے کو۔ اس کے چہرے پر ایسے تاثرات تھے جیسے اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آ رہا ہو۔ وہ روڈس میں جکڑا ہوا بیٹھا تھا۔ یہ میں کہاں آ گیا ہوں؟ یہ میرے جسم پر کس کا لباس ہے؟ یہ کیا چکر ہے؟ اس آدمی نے حیرت بھرے لہجے میں بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ آدمی چونک کر دروازے کی طرف دیکھنے لگا۔ دروازے سے دو غیر ملکی اندر داخل ہو رہے تھے۔ ان میں سے ایک لمبے قد اور دوسرا درمیانے قد کا تھا۔ ان کے چہروں کی بناوٹ اور ان پر موجود تاثرات ایسے تھے کہ دیکھتے ہی اندازہ ہو جاتا تھا کہ یہ لوگ حاد سے شفاق اور ظالم مزاج کے ہیں۔ وہ دونوں اس آدمی کے سامنے موجود کرسیوں پر اطمینان سے بیٹھ گئے۔ تمہارا نام ڈاکٹر قاضی ہے اور تم پاکیزیائی سائنسدان ہو، اس پہلے آدمی نے سرد لہجے میں کہا، اور وہ جو واقعی ڈاکٹر قاضی تھا بے اختیار چونک پڑا۔ ہاں تم کون ہو اور میں کہاں ہوں اور یہ مجھے کرسی میں کیوں جکڑا ہوا ہے؟ ڈاکٹر قاضی نے حیرت بھرے لہجے میں جواب دیا، ڈاکٹر قاضی چونکہ تم ایک سائنسدان ہو اس لیے میں تمہیں پوری تفصیل بتا دیتا ہوں۔ ہمارا تعلق بین الاقوامی تنظیم سے ہے۔ ہماری تنظیم کا نام کاراکاز ہے۔ یہ بہت وسیع اور انتہائی باوسائل تنظیم ہے۔ ہماری تنظیم اسلحہ خفیہ فیکٹریوں میں تیار کرتی ہے اور پھر اسے دنیا کی تنظیموں کو فروخت کرتی ہے جو حکومتوں کے خلاف کام کرتی ہیں۔ اسی لیے ہم عام اسلحہ بھی تیار کرتے ہیں اور انتہائی حساس اسلحہ بھی، ایسا اسلحہ جو ایسی حکومتوں کو فروخت کیا جا سکے جو یہ اسلحہ نہ خود تیار کر سکتی ہوں اور نہ کسی سے کھلے عام خرید سکتی ہوں۔ اس کے لیے ہماری خفیہ لیبارٹریاں ہیں جہاں بڑے بڑے نامور سائنسدان دن رات کام کرتے رہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ایجنٹ ایسے فارمولوں کی تلاش میں رہتے ہیں جن سے ایسا حساس اسلحہ بنایا جا سکتا ہو۔ ہمارے ایجنٹوں نے ہمیں اطلاع دی کہ تم نے ایک ایسے دفاعی نظام کا فارمولہ تیار کیا ہے جسے ایٹمی حملے سے بچا جا سکتا ہے۔ تم نے اس سلسلے میں حکومت پاکیزیہ سے بات کی، تمہارے اس فارمولے کو چیک کیا گیا اور اسے قابل عمل قرار دے دیا گیا، لیکن چونکہ تمہارے ملک پاکیزیہ میں ایسی لیبارٹریاں نہیں ہیں جس میں اسے تیار کیا جا سکے، اسی لیے حکومت پاکیزیہ ان دنوں حکومت شوگران سے معاہدہ کر رہی ہے تاکہ اس فارمولے پر وہاں کام کیا جا سکے اور اس سے پاکیزیہ بھی فائدہ اٹھائے اور شوگران بھی۔ یہ انتہائی اہم فارمولہ ہے کیونکہ ایسے نظام کی اس وقت دنیا کی ہر حکومت کو ڈیمانڈ ہے جو اپنے ملک کو ایٹمی حملے سے تحفظ دینا چاہے۔ چنانچہ ہماری تنظیم نے فیصلہ کر لیا کہ تمہیں پاکیزیہ سے فارمولے سمیت اس طرح اغوا کیا جائے کہ کسی کو یہ معلوم نہ ہو سکے کہ تم کہاں چلے گئے ہو، تاکہ پاکیزیہ یا شوگرانی ایجنٹ تمہارے پیچھے نہ آ سکیں اور وہ ٹکرے مارتے رہ جائیں۔ اس سلسلے میں انتہائی پیچیدہ انداز میں کام کیا گیا ہے، اس کی تفصیل بتانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ بہرحال تم یہاں پہنچ گئے۔ یہ بحیرہ روم کے اندر ایک جزیرہ ہے جسے کراٹ کہا جاتا ہے۔ اس جزیرے پر کاراز کا مکمل ہولڈ ہے۔ بظاہر یہ جزیرہ ملک کاٹلی کے زیر قبضہ ہے، لیکن ہماری تنظیم نے کاٹلی سے اسے باقاعدہ خرید رکھا ہے اور حکومتی لحاظ سے ہماری تنظیم نے اسے سیاحت کے فروغ کے لیے خریدا ہے اور یہاں واقعی بے شمار سیاح آتے رہتے ہیں، لیکن کسی کو یہ معلوم نہیں کہ یہاں زیر زمین ہماری سب سے بڑی لیبارٹری ہے۔ اب تم اس لیبارٹری میں اپنے فارمولے پر دوسرے سائنسدانوں سے مل کر کام کرو گے اور وہ دفاعی نظام تیار کرو گے جس کا تم نے نام اٹامک پروجیکٹ سسٹم رکھا ہوا ہے اور تم اسے PS کے نام سے پکارتے ہو۔ تمہیں یہاں ہر قسم کی سہولیات مہیا کی جائیں گی، تم جو چاہو گے۔ ہمیں معلوم ہے کہ تم عیاش فطرت آدمی ہو اور تم خوبصورت اور نوجوان عورتوں سے دوستی رکھتے ہو۔ یہاں تمہاری مرضی کی عورتیں بھی مہیا کی جائیں گی اور شراب بھی۔ اس کے علاوہ بھی جو سہولت تم ڈیمانڈ کرو گے وہ پوری کی جائے گی، اور جب تم یہ نظام تیار کر لو گے تو تمہیں بے پناہ دولت دے دی جائے گی، تمہارے تصور سے بھی زیادہ۔ اتنی دولت کہ تم تو کیا، تمہاری آئندہ 7 نسلیں بھی پوری دنیا کے بڑے رئیسوں میں شمار ہوں گی۔ لیکن اس دوران نہ ہی تم یہاں سے باہر جا سکو گی اور نہ بیرونی دنیا سے تمہارا کوئی رابطہ ہوگا۔ ہمیں معلوم ہے کہ تم نے شادی کی تھی، لیکن پھر تمہاری بیوی ایک ایکسیڈنٹ میں ہلاک ہو گئی اور اس کے بعد تم نے شادی نہیں کی، اس لیے تمہیں واپس جانے کی بھی کوئی خواہش نہیں ہوگی۔ اس آدمی نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، لیکن فارمولہ کہاں ہے؟ اس کے بغیر تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، ڈاکٹر قاضی نے کہا۔ تو وہ لمبا آدمی بے اختیار ہنس پڑا۔ تم ہمیں احمق سمجھتے ہو، تمہارے یہاں پہنچنے سے پہلے تمہارا فارمولہ یہاں پہنچ چکا ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ تم نے اس فارمولے کو حفاظت کے نقطہ نظر سے ایک بینک لاکر میں رکھا ہوا تھا، اصل فارمولہ، جبکہ اس کا آپریشنل حصہ تم نے شوگران بھجوایا تھا۔ ہم نے معلوم کر لیا اور پھر وہ فارمولہ ہم نے حاصل کر لیا۔ اگر یہ فارمولہ مکمل ہوتا تو ہم صرف یہ فارمولہ ہی حاصل کر لیتے اور تمہیں وہیں گولی مار دی جاتی، لیکن چونکہ یہ فارمولہ مکمل نہیں ہے اس لیے تمہیں ساتھ لے آنا ضروری تھا، اس لمبے آدمی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ لیکن اگر میں انکار کر دوں تب، ڈاکٹر قاضی نے کہا، تو پھر تمہیں گولی مار دی جائے گی اور ہمارے سائنسدان ہوتے اسے مکمل کر لیں گے۔ اس لمبے آدمی نے جواب دیا، تمہارا نام کیا ہے اور تمہارا اس تنظیم میں کیا عہدہ ہے؟ ڈاکٹر قاضی نے پوچھا۔ میرا نام برانک ہے اور میں جزیرہ کراٹ میں کاراکاز کا انچارج ہوں۔ یہ میرا نائب ہے، اس کا نام جیک ہے، اس آدمی نے تعارف کراتے ہوئے کہا۔ تو پھر مسٹر برانک، تم بے شک مجھے گولی مار دو، لیکن میں اس فارمولے پر کام نہیں کروں گا۔ میں نے یہ ساری محنت اپنے ملک پاکیزیہ کے لیے کی ہے اور میں اسے کسی مجرم تنظیم کے حوالے نہیں کر سکتا، ڈاکٹر قاضی نے کہا۔
اگر ہم تم سے معاہدہ کر لیں کہ پاکیزہ کو بھی یہ سسٹم دیا جائے گا تو پھر برانک نے کہا نہیں، مجھے تمہارے کسی معاہدے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے سائنسدان اگر اس فارمولے کو مکمل کر سکتے ہیں تو بے شک کر لیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اور یہ بھی بتا دوں کہ میں ایک ایسی بیماری کا مریض ہوں کہ اگر تم نے مجھ پر معمولی سا بھی ذہنی یا جسمانی تشدد کیا تو میں ہلاک ہو جاؤں گا، اسی لیے چاہے تم مجھ پر تشدد کرو یا مجھے گولی مار دو، نتیجہ ایک ہی نکلے گا۔ ڈاکٹر قاضی نے کہا تمہیں تمہاری ڈیمانڈ کے مطابق عورتیں مہیا کی جائیں گی، تم یہاں جو عیش چاہو گے تمہیں ملیں گے، پھر کیوں اپنی جان گنواتے ہو؟ برانک نے کہا تمہیں میرے متعلق غلط رپورٹ ملی ہے، میری صرف ایک نفسیاتی کمزوری ہے کہ مجھے ایک خاص قد و قامت اور خاص جسمانی تناسب کی عورتیں پسند ہیں، میں ان سے دوستی کرنے پر مجبور ہو جاتا ہوں، لیکن یہ دوستی صرف باتیں کرنے تک اور کچھ وقت اکٹھے گزارنے تک محدود ہے، میرے کردار میں کوئی جھول نہیں ہے، اس لیے نہ ہی میں عیاش ہوں اور نہ ہی میں شراب پیتا ہوں۔ ڈاکٹر قاضی نے جواب دیتے ہوئے کہا تمہاری پسند کی عورتیں تمہیں کمپنی کے لیے مہیا کر دی جائیں گی، اس طرح تم خوش رہو گے، تمہیں انتہائی آرام دہ زندگی گزارنی پڑے گی، مکمل سامان مہیا کیا جائے گا، تمہیں یہاں عزت دی جائے گی جس کی تم خواہش کر سکتے ہو۔ برانک نے کہا نہیں، مجھے یہ سب چیزیں کسی مجرم تنظیم سے نہیں چاہیے۔ ڈاکٹر قاضی نے جواب دیا تو پھر تمہیں ہلاک کر دیا جائے۔ برانک نے ایک جھٹکے سے اٹھتے ہوئے کہا جو تمہاری مرضی آئے کرو، میں تمہیں روک تو نہیں سکتا۔ ڈاکٹر قاضی نے بڑے مضبوط لہجے میں کہا جیک اسے کھول دو اور اسے ایک ہفتے تک یہاں ہر قسم کا عیش و آرام مہیا کرو۔ سنو ڈاکٹر قاضی، میں تمہیں ایک ہفتہ دے رہا ہوں، اس ایک ہفتے کے دوران تمہاری ہر خواہش پوری کی جائے گی، تم ایک ہفتے تک یہاں شہزادوں کی طرح زندگی گزارو گے، لیکن تم یہاں سے باہر نہیں جا سکو گے اور نہ ہی بیرونی دنیا سے رابطے کے لیے تمہارے پاس کوئی وسیلہ ہوگا، تم ایک ہفتے تک غور کر لو، اس کے بعد اگر تم نے انکار کیا تو پھر تمہارے متعلق حتمی فیصلہ کر لیا جائے گا۔ ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے، ہم ایک ہفتہ تو کیا ایک مہینے تک بھی انتظار کر سکتے ہیں، اب ایک ہفتے بعد ملاقات ہوگی اور مجھے یقین ہے کہ ایک ہفتے بعد تم سمجھداری سے کام لوگے۔ گڈ بائے، برانک نے کہا اور تیزی سے مڑ گیا، جبکہ اس کا ساتھی وہیں رہ گیا تھا۔ جب برانک باہر چلا گیا تو وہ آگے بڑھا اور کرسی کے عقب پر آ کر اس نے کرسی کے پائے پر پیر مارا، تھوکٹا کی آواز سے راڈ ہٹ گئے اور ڈاکٹر قاضی آزاد ہو گیا۔ یہ زیر زمین ایک علیحدہ کمرہ ہے، اس کمرے سے نکلنے کے بعد تم اپنے آپ کو دنیاوی جنت میں پاؤ گے، ایک ہفتہ عیش و آرام سے رہو، مجھے امید ہے کہ تم ہمیشہ کے لیے یہ عیش کرنا پسند کرو گے۔ گڈ بائے، جیک نے کہا اور تیزی سے قدم بڑھاتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ تو ڈاکٹر قاضی نے ایک طویل سانس لیا اور کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا اور پھر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا وہ بھی بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ کیپٹن شکیل نے کار کوٹھی کی باہر روکی اور پھر کار سے اتر کر وہ کوٹھی کے اندر داخل ہوا۔ یہ بہت وسیع و عریض کوٹھی تھی اور کوٹھی کی تعمیر بتا رہی تھی کہ ڈاکٹر عاشق حادثہ امیر آدمی ہے۔ کلینک کی عمارت ایک طرف ہٹ کر بنی ہوئی تھی اور یہ بھی خاصی بڑی عمارت تھی۔ کلینک کے باہر باقاعدہ بورڈ لگا ہوا تھا جس پر ڈاکٹر عاشق کے نام کے نیچے ڈگریاں بھی لمبی قطار میں موجود تھیں۔ یہ ڈگریاں گریٹ لینڈ ایکریمیا حتیٰ کہ روسیہ سے حاصل کی گئی تھیں۔ کیپٹن شکیل ان ڈگریوں کو دیکھ کر حیران رہ گیا، اس کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ ڈاکٹر عاشق اتنا بڑا ڈاکٹر ہوگا۔ وہ استقبالیہ کی طرف بڑھ گیا جہاں ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے ڈاکٹر صاحب سے ملاقات کرنی ہے، کیپٹن شکیل نے لڑکی سے مخاطب ہو کر کہا۔ آپ کو اپنا نام رجسٹر کرانا ہوگا، پھر اپنی باری پر ہی آپ مل سکیں گے، لڑکی نے جواب دیا۔ میں مریض نہیں ہوں، میرا تعلق پولیس کی اسپیشل فورس سے ہے اور میں نے ایک کیس کے سلسلے میں ان سے ملنا ہے، کیپٹن شکیل نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے جیب سے ایک بینک کارڈ نکال کر اسے کھولا اور لڑکی کے سامنے کر دیا۔ اور یس سر، ٹھیک ہے سر، میں بات کرتی ہوں ڈاکٹر صاحب سے، کیا نام ہے آپ کا؟ لڑکی نے انتہائی مروب ہوتے ہوئے کہا۔ کیپٹن شکیل نے جواب دیتے ہوئے کہا ظاہر ہے یہ کیس تو نہیں تھا، اسی لیے اس نے فرضی نام بتانے کی بجائے اصل نام بتا دیا اور ساتھ ہی اس نے کارڈ واپس جیب میں رکھ لیا۔ وہ کارڈ ایکس2 کی طرف سے تمام ممبرز کو جاری کیے گئے تھے تاکہ کسی بھی اہم مسئلے میں اس سے مدد حاصل کر سکیں، اور کیپٹن شکیل جانتا تھا کہ اس کارڈ کے حوالے کے بغیر ڈاکٹر عاشق سے وقت لینے کے لیے اسے نہ جانے کتنا انتظار کرنا پڑے، اسی لیے اس نے کارڈ شو کیا تھا۔ میں استقبالیہ سے بول رہی ہوں سر، اسپیشل فورس کی کیپٹن شکیل صاحب آپ سے کسی کیس کے سلسلے میں فوری ملاقات چاہتے ہیں، لڑکی نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ یس سر، دوسری طرف سے لڑکی نے سن کر کہا اور پھر ریسیور کیپٹن شکیل کی طرف بڑھا دیا۔ ہلو، میں کیپٹن شکیل بول رہا ہوں، اسپیشل فورس سے میرا تعلق ہے اور میں نے ایک کیس کے سلسلے میں انتہائی ضروری اور فوری معلومات حاصل کرنی ہے، کیپٹن شکیل نے ریسیور لیتے ہی کہا۔ کیپٹن صاحب، یہ وقت تو میرے کلینک کا ہے، اس وقت تو میں فارغ نہیں ہوں، آپ ایسا کریں کہ رات کو 10 بجے کے بعد تشریف لائیں، پھر ملاقات ہو سکتی ہے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ بولنے والے کا لہجہ باوقار تھا۔ سوری ڈاکٹر عاشق، یہ انتہائی اہم معاملہ ہے، اسے ٹالا نہیں جا سکتا، کیپٹن شکیل نے کہا، لیکن میرے پاس وقت نہیں ہے، دوسری طرف سے اس بار انتہائی سخت لہجے میں کہا گیا۔ آپ کو وقت نکالنا ہوگا ورنہ آپ کو فوری طور پر اسپیشل فورس کے ہیڈ کوارٹر بھی لیا جا سکتا ہے، یہ اسپیشل سروس پولیس کا ڈپارٹمنٹ ضرور ہے لیکن اسے خصوصی اختیارات حاصل ہیں، کیپٹن شکیل نے بھی انتہائی سخت لہجے میں کہا۔ آپ مجھے دھمکی دے رہے ہیں؟ میں آپ کے انسپکٹر جنرل پولیس سے بات کرتا ہوں، دوسری طرف سے غصیلے لہجے میں کہا گیا۔ آئی جی پولیس تو کیا صدر مملکت بھی اسپیشل سروس کے سلسلے میں مداخلت نہیں کر سکتے، اسی لیے میری درخواست ہے کہ آپ مجھے وقت دے دیں، اس طرح آپ کی عزت بھی بحال رہے گی اور معاملات بھی آگے نہیں بڑھیں گے۔
میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، کیپٹن شکیل نے کہا۔ اوکے، میں آپ کو 10 منٹ دے دیتا ہوں، ریسیور استقبالیہ گرل کو دے دیں، دوسری طرف سے کہا گیا، اور کیپٹن شکیل نے ریسیور لڑکی کی طرف بڑھا دیا۔ یس سر، لڑکی نے کہا۔ کیپٹن صاحب کو میرے اسپیشل آفس میں بھجوا دو اور مریضوں کو انتظار کرنے کا کہہ دو، ڈاکٹر عاشق نے کہا۔ اس بار چونکہ وہ غصے کی حالت میں بول رہا تھا، اسی لیے اس کی ہلکی سی آواز کیپٹن شکیل کے کانوں تک پہنچ گئی۔ یس سر، لڑکی نے جواب دیا، اور ریسیور رکھ کر اس نے میز پر رکھی ہوئی گھنٹی بجائی تو باہر سے ایک نوجوان اندر داخل ہوا۔ سلامت، ان صاحب کو ڈاکٹر صاحب کے اسپیشل آفس میں پہنچا آؤ، انہوں نے ڈاکٹر صاحب سے ملاقات کرنی ہے، لڑکی نے کہا۔ آئیے سر، اس نوجوان نے جس کا نام سلامت لیا گیا تھا کیپٹن شکیل سے مخاطب ہو کر کہا، اور ایک طرف بڑھ گیا۔ کیپٹن شکیل اس کے پیچھے تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ شاندار انداز میں سجے ہوئے آفس میں داخل ہوا تو بڑی سی میز کے پیچھے ایک ادھیڑ عمر آدمی جس کے جسم پر ہلکے رنگ کا سوٹ تھا بیٹھا ہوا تھا۔ تشریف لائیں، میرا نام ڈاکٹر عاشق ہے، اس آدمی نے کرسی سے اٹھے بغیر ہی کہا اور ایک طرف رکھی ہوئی کرسی کی طرف اشارہ کر دیا۔ ڈاکٹر عاشق کے چہرے پر ایسے تاثرات تھے جیسے وہ بڑی مجبوری کے عالم میں یہاں بیٹھا ہو، اس نے اٹھنے اور مسافہ کرنے کی بھی تکلیف کا وارہ نہیں کی تھی۔ ڈاکٹر عاشق صاحب، آپ کی ایک مریضہ ہے مسز نجمہ اظہار الدین جو وزارت سائنس میں ڈپٹی سیکرٹری ہیں، کیا آپ اسے جانتے ہیں؟ کیپٹن شکیل نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ میرے مریضوں کی تعداد تو ہزاروں میں ہے، مجھے اب کسی کے بارے میں مکمل کوائف تو یاد نہیں ہے، بہرحال ہوگی، کیا ہوا ہے اسے؟ ڈاکٹر عاشق نے ہون بیچتے ہوئے کہا۔ اس نے رات کو خودکشی کرنے کی کوشش کی ہے، اسے بہرحال بچا لیا گیا ہے، لیکن اس نے بتایا ہے کہ اس نے یہ خودکشی آپ کی وجہ سے کی ہے۔ کیپٹن شکیل نے اپنے طور پر بات کو سیریس بناتے ہوئے کہا تاکہ ملاقات کا جواز پیدا کر سکے۔ میری وجہ سے کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں، ڈاکٹر عاشق نے پہلی بار چونکتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر حیرت کے ساتھ ساتھ قدرے خوف کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ وجہ تو ظاہر ہے بعد میں معلوم ہوگی، کیونکہ ابھی اس کی حالت اس قابل نہیں ہے کہ اسے تفصیلی بیان لیا جائے، لیکن چونکہ وہ ایک انتہائی حساس اور اہم عہدے پر فائز ہے، اس لیے یہ کیس اسپیشل فورس کو دے دیا گیا ہے تاکہ اس بارے میں تفصیلی انکوائری کی جائے۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی وجہ ہو تو آپ بتا دیں، کیپٹن شکیل نے کہا۔ میرے ذہن میں کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ میں تو ڈاکٹر ہوں، وہ میری مریضہ ہوگی، اور بس، ڈاکٹر عاشق نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ آپ صرف ایسے مریضوں کا علاج کرتے ہیں جو نشے کے عادی ہوں یا اس کے علاوہ بھی کسی مریض کا علاج کرتے ہیں؟ کیپٹن شکیل نے پوچھا۔ میں نے نشے کے علاج میں خصوصی ڈگریاں حاصل کی ہوئی ہیں، اسی لیے میں صرف اسی مریض کا علاج کرتا ہوں جو نشے کا عادی ہو، ڈاکٹر عاشق نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ آپ نے مسز نجمہ اظہار الدین کو چیک کر کے یہ حتمی رپورٹ دی ہے کہ وہ بانجھ ہے، لیکن رات جب انہیں چیک کیا گیا تو وہ حاملہ پائی گئی۔ آپ نے کس بنیاد پر یہ حتمی رپورٹ دی تھی؟ کیپٹن شکیل نے کہا تو ڈاکٹر عاشق بے اختیار چونک پڑا۔ میں اس مریضہ کی ہسٹری منگواتا ہوں، پھر ہی مجھے معلوم ہوگا، ڈاکٹر عاشق نے کہا، اور انٹرکام کا ریسیور اٹھا کر اس نے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ مسز نجمہ اظہار الدین کی فائل لے کر آؤ جلدی، ڈاکٹر عاشق نے کہا، اور ریسیور رکھ دیا۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا اور ایک نوجوان اندر داخل ہوا۔ اس نے ایک فائل ڈاکٹر صاحب کے سامنے رکھی اور واپس چلا گیا۔ ڈاکٹر صاحب نے فائل کھولی اور اسے دیکھنے لگے۔ نہیں، اس فائل میں ایسی کوئی رپورٹ موجود نہیں ہے کہ میں نے اس کو اس سلسلے میں چیک کیا ہو یا کوئی رپورٹ دی ہو۔ آپ کو اگر میڈیکل کے ساتھ کوئی لنک ہو تو آپ خود یہ فائل دیکھ لیں۔ یہ خاتون نشہ کرتی ہیں اور میں ان کا علاج کرتا ہوں۔ گزشتہ 2 ماہ سے یہ میرے پاس نہیں آئی، البتہ 3 بار مجھے اس کی کال پر اس کے فلیٹ پر جانا پڑا ہے تاکہ اسے میڈیکل امداد دی جا سکے۔ یہ سب کچھ اس فائل میں موجود ہے، ڈاکٹر عاشق نے کہا۔ مجھے دکھائیے فائل، کیپٹن شکیل نے کہا، اور اٹھ کر ڈاکٹر عاشق سے فائل لے کر وہ دوبارہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے سرسری طور پر فائل کو دیکھنا شروع کر دیا۔ ٹھیک ہے، جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں وہی کچھ اس فائل میں موجود ہے، کیپٹن شکیل نے کہا، اور فائل بند کر کے واپس میز پر رکھ دی۔ اوکے، مزید کچھ؟ ڈاکٹر عاشق نے فائل اٹھا کر واپس اپنے سامنے رکھتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر صاحب، مریضہ کے چیک اپ میں یہ معلوم ہوا ہے کہ مریضہ اعصابی بیماری کی ایک خاص دوا ڈاجن استعمال کرنے کی عادی ہے، حالانکہ یہ دوا نشے کے استعمال میں نہیں ہوتی۔ کیا اسے اعصابی بیماری بھی تھی؟ کیپٹن شکیل نے کہا تو ڈاکٹر عاشق بے اختیار اچھل پڑا۔ او، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اسے تو کوئی اعصابی بیماری نہیں ہے، اور نہ ہی میں نے کبھی خیال کیا ہے کہ وہ ڈاجن استعمال کرتی ہے۔ ویسے ڈاجن کا نشے سے کوئی تعلق نہیں ہے، ڈاکٹر عاشق نے کہا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جبکہ ماہر ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ ڈاجن کی زیادہ مقدار نشے کی طلب کو تیز کر دیتی ہے اور کم مقدار نشے کا علاج ہے، کیپٹن شکیل نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہ تو مجھے بھی معلوم ہے، میرا مطلب تھا کہ اس مریضہ پر ڈاجن کے استعمال اور اس کے نشے کے علاج کے سلسلے میں مجھے علم نہیں ہے، ڈاکٹر عاشق نے بات بناتے ہوئے کہا۔ اوکے، آپ نے کافی وقت دیا ہے، میں آپ کا مشکور ہوں، خدا حافظ، کیپٹن شکیل نے اٹھتے ہوئے کہا اور تیزی سے مڑ کر آفس سے باہر نکل گیا، لیکن باہر جاتے ہی وہ مڑ کر اس کمرے کی عقبی طرف بڑھتا چلا گیا۔ یہاں لان تھا اور کمرے کی عقبی کھڑکی تھی، اور کیپٹن شکیل نے دیکھ لیا تھا کہ کھڑکی کھلی ہوئی تھی، اسی لیے وہ ادھر آ گیا تھا تاکہ اگر ڈاکٹر عاشق کسی کو فون کرے تو اسے معلوم ہو جائے۔ اسے دراصل یہاں آتے ہوئے اس بات کا خیال آیا تھا کہ وہ ڈیکٹا فون لے کر آئے۔ ہیلو رابرٹ، میں ڈاکٹر عاشق بول رہا ہوں، نجمہ اظہار الدین کے متعلق معلوم ہوا ہے کہ وہ بچ گئی ہے، جبکہ تم نے کہا تھا کہ وہ بچ نہیں سکتی، ڈاکٹر عاشق کی ہلکی سی آواز سنائی تھی، اور کیپٹن شکیل نے اس انداز میں سر ہلا دیا جیسے اس کی سمجھ میں سب کچھ آ گیا ہو۔ معاملہ اسپیشل فورس تک پہنچ گیا ہے، ابھی یہاں اسپیشل فورس کا کوئی کیپٹن آیا تھا۔
اس نے خاص طور پر ڈاجن کے بارے میں بات کی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ معاملہ بہت گڑبڑ ہے۔ تم ایسا کرو کہ اس کو تلاش کرو، وہ یا تو اپنے فلیٹ میں ہوگی یا کسی ہسپتال میں، اسے آف کر دو۔ اب اس کے سوا کوئی اور صورت نہیں ہے۔ ابھی وہ طبی طور پر اس قابل نہیں کہ تفصیلی بیان دے سکے، لیکن اگر اس نے بیان دے دیا اور خاص طور پر ڈاکٹر قاضی والا مسئلہ سامنے آ گیا تو پھر ہم سب مارے جائیں گے۔ ڈاکٹر عاشق نے کہا اور اس کے ساتھ ہی ریسیور رکھے جانے کی آواز سنائی دی تو کیپٹن شکیل نے اس بات میں سر ہلا دیا اور تیزی سے واپس گیٹ کی طرف مڑ گیا۔ اب اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ سیدھا اسپیشل ہسپتال جا کر نجمہ اظہار الدین سے ملاقات کرے گا اور اسے تفصیلی بیان لے گا۔ اسے معاملہ بے حد مشکوک نظر آ رہا تھا، کیونکہ ڈاکٹر عاشق کی کال سے ظاہر ہوتا تھا کہ نجمہ اظہار الدین نے خودکشی نہیں کی، جیسا کہ اب تک کیپٹن شکیل سمجھ رہا تھا، بلکہ اسے قتل کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ اور یہ معاملہ اس قدر گڑبڑ ہے کہ اتنا بڑا ڈاکٹر اپنے مریضہ کو قتل کرنے تک آ گیا تھا، اس لیے وہ فوری طور پر اس عورت سے تمام تفصیلات معلوم کرنا چاہتا تھا۔ چند لمحوں بعد اس کی کار تیزی سے اسپیشل ہسپتال کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی۔ عمران جیسے ہی دانش منزل کے آپریشن روم میں داخل ہوا، بلیک سیروز کے استقبال کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ بیٹھو، عمران نے سلام دعا کے بعد کہا اور پھر ٹیلی فون کا ریسیور اٹھا کر اس نے تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ داور بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد سرداور کی آواز سنائی دی۔ حقیر فقیر پر تقصیر، عمران کی زبان رواں ہو گئی۔ بس اب تو تمہارے یہ القاب مجھے اس طرح یاد ہو گئے ہیں کہ جیسے میں نے ساری زندگی پڑھا ہی یہی کچھ ہے۔ دوسری طرف سے سرداور نے اسے روکتے ہوئے کہا، اور تو پھر مکمل کیجیے انہیں۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، کر دو مکمل۔ سرداور نے ہنستے ہوئے کہا، ہاں کم از کم مجھے یہ تو معلوم ہو جائے گا کہ آپ ریٹائرمنٹ کے قریب پہنچ گئے ہیں یا نہیں۔ عمران نے جواب دیا، کیا مطلب یہ تمہارے القابات کا میری ریٹائرمنٹ سے کیا تعلق؟ سرداور نے حیران ہو کر کہا، آپ کی یادداشت کا امتحان ہوگا اور جس سیٹ پر آپ ہیں وہاں یادداشت میں معمولی سی خرابی بھی ملک و قوم کو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ آپ کا بنا ہوا میزائل دشمن کی بجائے پورس کے ہاتھی کی طرح اپنے ہی ملک کو تباہ کر سکتا ہے۔ عمران نے کہا تو سرداور بے اختیار قہقہا مار کر ہنس پڑے، اور ٹھیک ہے تو پھر سنو، حقیر فقیر پر تقصیر، بندہ نادان، ہیچ مدان، علی عمران، MLCD ایسی اکثر کیوں، میں نے ٹھیک بتایا ہے نا؟ سرداور نے کہا اور عمران ہنس پڑا۔ ویسے تو آپ نے ٹھیک بتایا ہے، لیکن جو کہ مجھے اپنے ایک لقب کی وجہ سے اس قدر جوتیاں کھانی پڑی ہیں کہ ابھی تک سر پکے ہوئے پھوڑے کی طرح درد کر رہا ہے اور مزید جوتیاں کھانے کی گنجائش نہیں رہی، اسی لیے میں نے نام تبدیل کر لیا ہے، اور وہ لقب ہے پرتقصیر۔ اب میں پرتقصیر کی بجائے بے تقصیر کہتا ہوں۔ عمران نے کہا، اچھا کس نے ماری ہیں یہ جوتیاں اور کہاں؟ سرداور نے بڑے اشتیاق بھرے لہجے میں کہا۔